صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے طویل پہننا یہ صحیح سند میں عبداللہ بن عمر روایت بیان کر رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ترمذی شریف کے اندر عبداللہ انہوں نے 7 حدیث بیان کی حسن حسین کی، وہاں پہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، میں عرض کرتا جس ہوں طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے حسن حسین کو دم کیا کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آئے تو ان کی اہلیہ نے طویل پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے غصے میں آ کے اس طویل کو اتار دیا، تو کہنے لگے کہ میں نے یہ بخار کے لیے پہنا ہے، تو فرمانے لگے کہ شیطان نے تجھے چونکا لگایا، اور اس کے بعد حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے طویل پہننا لٹکایا گویا اس نے شرک کیا۔ اب دیکھیں کہ اب یہ نبی تویز جن روایات کو لے رہے ہیں تویز وہ تمیمہ کے الفاظ ہیں، اب دیکھیں تویز ہے ہی نہیں، تمیمہ پہ تمیمہ کے الفاظ ہیں مولانا۔ چلے انشاءاللہ کرتے دیجیے۔ اب اگلی بات ہے، میں چاہتا ہوں ہمارا وقت کم ہے۔ تعویذ کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، تعویذ کا معنی کیا ہے؟ تعویذ جو ہم کلمات لکھتے ہیں نا، یہ ہم کلمات نہیں، تعویذ کا معنی کیا ہے؟ تعویذ یہ جو کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ جو گلے میں ڈالتے ہیں، یہ تعویذ ہے۔ اس کو تعویذ کہتے ہیں؟ ہاں جی، اس کو تعویذ کہتے ہیں۔ ہاں جی، کس لغت میں؟ نہیں وہ اور مفہوم بتا رہے ہیں نا، اس کا مفہوم میں ہے نا کہ جو تعویذ ہمارے یہاں مشہور و معروف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھو۔ اب اگر تعویذ لٹکانے کا حکم ہو تو گھروں میں قرآن مجید پڑھے ہوتے ہیں، لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پہ فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ میرے خیال میں مفتی صاحب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھو۔ اب پڑھنے کا حکم ہے، لٹکانے کا حکم نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چھوٹی بچی تھی، وہ رو رہی تھی، اب میں کہ تم اس کو دم کرو، اس کو نظر لگی ہے، جن کی نظر لگی ہے۔ وہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو دم کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے۔ جب معوذتین اتری تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اکثر دعاؤں کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد فلق ناس پڑھا۔ کسی ایک صحابی کے متعلق صحیح سند کے ساتھ بتا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو تعویذ کا حکم دیا ہو۔ آپ دیکھیں کہ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن شفا ہے، قرآن پڑھے گی تو شفا ملے گی، لٹکائے گی تو شفا نہیں ملے گی۔ اب شہد میں بھی شفا ہے، کلونجی میں بھی شفا ہے، کیا آپ شہد کو لٹکائیں گے اپنے گلے میں؟ نہیں، بلکہ شہد کھائیں گے تو شفا ملے گی۔ اسی طرح قرآن کو پڑھیں گے تو شفا ملے گی۔ مولانا بہت اچھا اب دیکھیں کہ یہی آیت میں پڑھنے لگا تھا، مولانا نے پڑھ دی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے کہاں فرمایا کہ قرآن لٹکانا جو ہے یہ شفا نہیں ہے، قرآن کو گھر میں رکھنا برکت نہیں ہے، تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لینا یہ برکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے نا، تقیید جو ہوتا ہے نا المطلق یجری علی اطلاقہ، جو چیز مطلق ہوتی ہے اس کو مطلق رکھا جاتا ہے۔ اب کلوجی کا تعلق کھانے سے ہے، قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کو پانی میں بھگو کے بھی پی سکتے ہیں، تب بھی آپ کو برکت جس طرح کلونجی کا تعلق کھانے سے ہے، اسی طرح قرآن کا تعلق پڑھنے سے ہے۔ بالکل پڑھنے سے بھی ہے، عمل کرنے سے بھی ہے، گھر میں رکھنے سے بھی ہے، اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے ہے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں طبیعت کا کاروبار چل رہا ہے، بیماری ہو اس کے لیے طبیعت دیا جاتا ہے، چھوٹی بیماری ہو، میرے خیال میں ہم بحث لمبی ہو رہی ہے، وقت بڑی بیماری ہو، کینسر کی بیماری ہو، اس کے لیے بڑی بڑی رقم لی جاتی ہے۔ وقت کم ہے، میں صرف مختصر علامہ صاحب امام بخاری کے استاد ہیں مصنف عبدالرزاق صنعانی، ٹھیک ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے امام بخاری کے استاد، اس میں پورا باب باندھا ہے تعویذات کے جواز پہ۔ ٹھیک ہے، مصنف ابن ابی شیبہ یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے پورا تعویذات کے جواز پہ باب باندھا ہے۔ صحیح ابن حبان اس کے اندر مکمل باب باندھا ہوا ہے۔ اللہ، میرے خیال میں ترمذی شریف میں بھی یہ ایک ایسی بحث ہے جو کروڑوں مسلمانوں کو چاہیے، کروڑوں مسلمانوں کے لیے یہ کلیئر ہونا نا بہت ضروری ہے، لیکن اس مختصر وقت میں اگر علامہ صاحب میں ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے افطاری کو۔ جی جی، اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ تعویذات جس پہ اللہ تعالیٰ کے نام یا قرآن پاک کی آیات یا ایسی چیزیں لکھی جو شرک پر مبنی اور کفر پر مبنی نہیں ہیں، تو وہ اولیاء اللہ کے نام اسماء گرامی ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے ان کو پہننا، لیکن ہمارے علماء نے ادب بیان کیا ہے کہ واش روم جاتے ہوئے اور بیوی سے جمع کرتے ہوئے ان کو اتار دو۔ اب اگر وہ پہن لیا ہے تو آپ کیا کھینچ کے اتار دیں گے؟ بالکل اتارنا چاہیے، اس کو اتارنا بھی اجر ہے، ویسے ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اتارنا چاہیے، اور تمیمہ اتارنا چاہیے بھائی، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں یہ کیسی بحث ہے؟ ملنگا تے جا کے لاؤ نا تسی منی ہے سی وہ پہ جاندے نے کو